Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में गैर जानिबदार तहरीक की इब्तदा व इर्तिक़ा का जायज़ा लेंगे, यानी कि द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का जायज़ा लेंगे। तो देखिए, दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया दो मुखालिफ नज़रियात के साथ, अमेरिका सरमायादार नज़रियात के साथ और सोवियत यूनियन रूस कम्युनिज़म के नज़रियात के साथ एक दूसरे से मुखालिफ नज़रियात के साथ सर्द जंग जैसा माहौल पैदा की। तीसरी दुनिया के गरीब व पिछड़े ममालिक के लिए अहम तरीन मसला इनकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और माशी खुशहाली का हुसूल था, यानी कि तीसरी दुनिया में ममालिक जो एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका से आते हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक आज़ादी हासिल करके अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और माशी खुशहाली का हुसूल हासिल करना था। दो ग्रोहों में बटी दुनिया एक अमेरिका यानी कि सरमायादार, दूसरी कम्युनिज़म यानी कि सोवियत यूनियन रूस में बटी दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी। आलमी अमन को लाहक ख़तरा था। ऐसे में तीसरी दुनिया के ममालिक ने अपने लिए एक आज़ाद राह का तयन किया, जिसमें वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के फ़ौजी ब्लॉकों से यकसा तौर पर दूर रहते हुए अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आलमी सियासत में एक मुस्बित और सरगर्म रोल अदा करना चाहते थे। चुनांचे गैर जानिबदारियत इत्तेहादात, खुसूसन फ़ौजी इत्तेहादात से दूर रहते हुए तीसरी दुनिया के ममालिक की ख़ारिजा पॉलिसी का नाम है, यानी कि तीसरी दुनिया के लोग कम्युनिज़म अमेरिका और सरमायादार अमेरिका, कम्युनिज़म सोवियत यूनियन रूस, ये दोनों नज़रियात से दूरी इख्तियार करते हुए अपनी एक ख़ारिजा पॉलिसी जिसका नाम गैर जानिबदार तहरीक था अपनाया। मग़रिबी मुफ़क्किरीन इस इस्तिलाह के मुख्तलिफ़ माने मुराद लेते हैं। चुनांचे मार्जिनताउ, जॉर्ज लिस्का वग़ैरह नॉन अलाइनमेंट के मुकाबले में न्यूट्रलिटी की इस्तिलाह को फ़ौक़ियत देते हैं। इसी तरह जॉर्ज शौवर्ज़नबर्गर ने एक इस्तिलाहों में जैसे
کئی ایک اصطلاحوں جیسے ایسولیشنلزم، علیحدگی پسندی، نان کمٹمنٹ، غیر پابندی، نیوٹرالٹی، بے تعلقی اور نان انوالومنٹ، عدم شرکت وغیرہ کو نان الائنمنٹ کے ہم معنی سمجھا ہے، جبکہ یہ تمام اصطلاحات الگ الگ ہیں اور غیر جانبداریت ایک الگ اصطلاح ہے۔ چنانچہ علیحدگی پسندی پہلی جنگ عظیم سے قبل امریکہ کی وہ پالیسی تھی جس میں وہ عالمی امور سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا تھا۔ غیر پابند کا مطلب دوسری طاقتوں سے دور رہنے کی سیاست ہے۔ بے تعلقی، نیوٹرالٹی، عالمی امور سے دور رہنے کی پالیسی ہے۔ بے تعلقی، نیوٹرالٹی، عالمی امور سے دور رہنے کی پالیسی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی پالیسی عالمی امور سے بے تعلقی کی ہے۔ اسی طرح عدم شرکت، نان انوالومنٹ، عظیم طاقتوں کی نظریاتی جدوجہد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ان تمام تصورات کے برعکس غیر جانبداریت کے معنی وسیع اور خصوصی نوعیت کے ہیں۔ چنانچہ غیر جانبداریت ایسی خارجہ پالیسی کا نام ہے جو طاقت کے بلاک سے آزاد خارجی امور میں انتخاب کی آزادی چاہتی ہے۔ یہ بے تعلقی کی نرم پالیسی نہیں بلکہ عالمی سیاست میں سرگرم رول ادا کرنے کی خواہش مند ہے، جس میں ممالک حریف طاقتوں کی رقابتوں سے دور رہ کر، یعنی کہ امریکہ اور سوویت یونین روس دونوں طاقتوں سے دور رہتے ہوئے عالمی سیاست میں مثبت رول ادا کرنا چاہتی ہے۔ غیر جانبدار ممالک ترقی کے لیے پرامن ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے۔ حسب ذیل وجوہات کی بنا پر تیسری دنیا کے ممالک نے غیر جانبداریت کی خارجہ پالیسی اپنائی۔ اس طرح تیسری دنیا کے ممالک نے اپنی پالیسی کا نام غیر جانبدار تحریک کے طور پر کیا۔ ہم غیر جانبدار تحریک کے آغاز کی وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، اقتدار اعلیٰ اور آزادی کا تحفظ۔ اقتدار اعلیٰ اور آزادی کا تحفظ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں امریکہ اور سوویت یونین عظیم طاقتیں تھیں، یعنی کہ جب دوسری جنگ عظیم واقع ہوئی، اس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین بڑی طاقتیں بنیں، جس سے دنیا میں دو قطبی نظام کا
دو قطبی نظام کا قیام عمل میں آیا، یعنی کہ دو نظریات، امریکہ سرمایہ داریت، سوویت یونین روس کمیونزم، اس طرح دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد دو قطبی نظام کا قیام عمل میں آیا۔ دو عظیم طاقتوں کے درمیان نظریاتی اختلافات، نظریات سرمایہ دار اور کمیونزم، یہ دو نظریات کی اختلافات سے سرد جنگ کی کشیدگی پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ سرد جنگ سے مراد جنگ نہ ہوتے ہوئے بھی جنگ جیسا ماحول، ایسا لگتا ہے کہ جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، پوری تیاریاں ہوتی ہیں جنگ کی۔ اوکے، تو نظریاتی اختلافات کی وجہ سے سرد جنگ کی کشیدگی پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی، اور امکان تھا کہ دونوں عظیم طاقتیں متصادم ہو کر دنیا کو ایک عظیم تباہی سے دوچار کر دیں، کیونکہ سپر پاور بننے کی دوڑ میں دونوں ممالک امریکہ اور سوویت یونین روس کوئی کسر نہیں چھوڑے تھے۔ دنیا کو دو بلاکس میں تقسیم کر کر اپنی طاقت کو بڑھا رہے تھے۔ جس کی وجہ سے یعنی کہ دونوں عظیم طاقتیں متصادم ہو کر دنیا کو ایک عظیم تباہی سے دوچار کریں، ایسے وقت ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے 9 آزاد ممالک نے اپنے آپ کو سرد جنگ کی کشیدہ سیاست سے بچانے اور اپنی لاقیمت آزادی و اقتدار کے تحفظ کے لیے عظیم طاقتوں کی رساکشی سے دور رہنے کا طے کر لیا، یعنی کہ سرد جنگ کی کشیدہ سیاست سے بچنے کے لیے تیسری دنیا کے ممالک یعنی ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے 9 آزاد ممالک نے اپنے آپ کو سرد جنگ کی کشیدہ سیاست سے بچانے اور اپنی لاقیمت آزادی و اقتدار کے تحفظ کے لیے عظیم طاقتوں کی رساکشی سے دور رہنے کا طے کیا۔ چنانچہ ان کے لیے غیر جانبداریت سے بہتر اور کوئی دوسری پالیسی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اس وقت یہ غیر جانبداریت تیسری دنیا کے ممالک کے لیے اس سے بہتر پالیسی کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح سے معاشی ترقی کے لیے پرامن حالات، تیسری دنیا کے ممالک صدیوں سے سیاسی غلامی میں تھے، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی ملک کے شکنجے میں تھے، غلام تھے، اور بڑی جدوجہد قربانیوں کے ذریعے آزادی حاصل کیے تھے۔
بڑی جد و جہد اور قربانیوں کے ذریعے آزادی حاصل کیے، لیکن ان کی منزل ابھی بہت دور تھی۔ سیاسی آزادی کے بعد معاشی ترقی کی طرف انہیں پیش قدمی کرنا تھا۔ سیاسی آزادی تو حاصل کی، اس کے بعد ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ معاشی ترقی کی طرف انہیں پیش قدمی آگے بڑھنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جبکہ اطراف و اکناف کے ماحول میں اور ساری دنیا میں امن ہو۔ اگر جنگیں ہوں تو تیسری دنیا کے ممالک اور معاشی حالت بدتر ہو جاتی تھی، اسی لیے یہ اس غیر جانبدار تحریک کو اپنائے، کیونکہ ان کی معاشی ترقی کی طرف پیش قدمی ہو، جبکہ اطراف و اکناف کے ماحول میں اور ساری دنیا میں امن قائم ہو۔ اس غرض سے تیسری دنیا کے ممالک اپنے آپ کو غیر جانبداریت کی تحریک کو اپنائیں۔ عالمی کشیدگی کے ماحول میں کسی بھی قسم کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے تیسری دنیا کے ممالک نے اپنے لیے غیر جانبداری کی راہ کا انتخاب کیا۔ اس طرح غیر جانبدار تحریک تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی ایک متحدہ نمائندہ طاقت بن گئی۔ اس کے علاوہ یہ تحریک سرد جنگ کے دور میں بڑی طاقتوں کے درمیان ایک تیسری متبادل قوت بنی، جس سے عالمی نظام میں توازن اور اعتدال قائم ہوا۔ سرمایہ دار کمیونزم دونوں مخالف نظریات سے دوری اختیار کرتے ہوئے ایک بڑی طاقت تیسری دنیا کے ممالک اپنی غیر جانبدار تحریک کے ساتھ ابھرے۔ نتیجتاً تیسری دنیا کی غیر جانبداریت نے ایک طرف دو عظیم طاقتوں کے درمیان مثبت تعلقات کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا، دوسری طرف ترک اصلاح کے لیے بڑی طاقتوں کو متوجہ کیا تاکہ تناؤ اور کشیدگی کی سیاست کو روک سکے۔ تو دیکھیے یہاں پر سرد جنگ کے ماحول کو دور کرنے اور غیر جانبدار تحریک عظیم طاقتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ ترک اصلاح کے لیے کوشش کی جائے اور تناؤ اور کشیدگی کی سیاست کو دور کیا جائے۔ غیر جانبدار تحریک نے بڑی طاقتوں کی متوجہ کی اور سرد جنگ کے ماحول اور ترک اصلاح کے قوانین بنانے پر اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ عظیم طاقتوں کو متوجہ کرتے ہوئے تناؤ اور کشیدگی اور جنگ جیسا ماحول کو ختم کرنے میں سرد جنگ جیسا ماحول کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ نیکسٹ ہے قومی و عالمی وسائل کا بہتر استعمال۔ قومی و عالمی وسائل کا بہتر استعمال معاشی ترقی کے لیے قومی وسائل کا صحیح اور متوازن استعمال ضروری تھا۔ اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت درکار تھی، جس سے تیسری دنیا کے ممالک
محروم تھے، کیونکہ تیسری دنیا کے ممالک ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کے نو آزاد ممالک تھے۔ ان کی ترقی یافتہ ممالک پر ڈپینڈنٹ تھے، کیونکہ ان کی ترقی پذیر ممالک ہونے کی وجہ سے ٹیکنالوجی سے محروم تھے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک خصوصاً عظیم طاقتوں سے اپنی ترقی کے لیے معاشی و تکنیکی مدد کے لیے خواہاں تھے، یعنی کہ عظیم طاقتیں جو ترقی یافتہ یا پھر عظیم طاقتیں ہیں، امریکہ، سوویت یونین، روس، یہ بڑی طاقتوں کے محتاج یا کہ ان کے ان کی مدد کے بغیر، امداد کے بغیر وہ تکنیک حاصل نہیں کر سکتے تھے، جس کے بغیر ان کی معاشی ترقی، ٹیکنالوجی و معاشی امداد ترقی یافتہ ممالک یا پھر طاقتور ممالک سے جب تک یہ لوگ تیسری دنیا کے ممالک معاشی اور تکنیکی مدد سے محروم ہوتے، اس لیے ان ممالک نے دونوں علاقوں اور طاقتوں سے یکساں دوستانہ تعلقات رکھنے کی پالیسی کو اپناتے ہوئے دونوں علاقوں سے معاشی مدد اور تکنیکی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نیکسٹ ہے نظریاتی بنیادیں کیا ہے، دیکھیں۔ تیسری دنیا کے ممالک نے اس وقت کے متصادم دو نظریات، سرمایہ داریت اور اشتراکیت میں سے کسی ایک تصور کو اپنانے کے بجائے بہتر یہی سمجھا کہ وہ ایسے نظریات و فکر کو اپنائیں جو ان کی روایت، تاریخ، تمدن اور ضرورتوں کے مطابق ہو۔ یہ ممالک سرمایہ داریت اور اشتراکیت جیسے تصور کو اپنانے کے بجائے ایسے نظریات و فکر کو اپنائیں جو ان کی روایات، تاریخ، تمدن اور ضرورتوں کے مطابق تھی۔ ایسے نظریات کو غیر جانبدار ممالک نے اپنایا، چنانچہ تیسری دنیا کے ممالک نے اپنے لیے غیر جانبداریت کے راستے کو اپنایا اور اپنے حالات کے مطابق سیاسی و معاشی طریقوں کو اپنایا۔ ہندوستان اشتراکی طرز کو اپنانے کے باوجود مخلوط معاشی نظام کی ایک نئی راہ نکالی اور عالمی سطح پر جو بہتر درمیانی راہ ہو سکتی تھی وہ غیر جانبداریت کی تھی۔ اس طرح ہندوستان نے عالمی سطح پر بہتر اور درمیانی راہ جو ہو سکتی تھی وہ صرف غیر جانبداریت ہی ہے کے طور پر اپنایا۔ اس کے بعد تجارت و کامرس کا تحفظ۔ تو دیکھیے، نو آزاد ممالک نو آبادیاتی معاشی ورثہ رکھتے تھے، یعنی کہ نو آبادیات سے آزادی حاصل کیے، اور یہ تمام
کے تمام زرعی مالک تھے، زراعت پر مبنی تھے۔ خام مال مغربی صنعتی ممالک کو برآمد کرتے تھے۔ تیار شدہ مال کے لیے ان کا انحصار یورپ و مغرب پر تھا۔ ایسے میں توازن تجارت ان کے حق میں نہیں تھا اور ان کی معیشت کا دار و مدار مغرب پر تھا۔ آزادی کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا اور سابقہ نو آبادیاتی آخاؤں کے استحصال کا شکار تھے۔ تجارت و کامرس کا تحفظ سے تیسری دنیا کے ممالک یورپ و مغرب پر انحصار کرتے تھے، کیونکہ آزادی تو حاصل کرے لیکن سابقہ نوآبادیاتی آخاؤں کے استحصال کا شکار تھے، جس سے نو آزاد ممالک کی ترقی ممکن نہ تھی۔ چنانچہ اپنی تجارت کو مختلف سمتوں میں ڈالنے اور استحصال سے بچنے کے لیے ان ممالک کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ضروری تھا جس سے وہ باہمی تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دے سکیں۔ اپنی اس غیر جانبدارانہ پالیسی کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں یہ ممالک جدید بین الاقوامی معاشی نظام نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کا مطالبہ کر سکے اور 1964 میں انکیٹ یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قیام، غیر جانبدار ممالک کا قیام انہی کی غیر جانبدار ممالک کی کوششوں کا نتیجہ سمجھی جاتی ہیں۔ اس طرح عالمی سیاست میں مثبت رول ادا کرنے کی خواہش۔ افرو ایشیائی ممالک عالمی سیاست میں مثبت رول ادا کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ بین الاقوامی تنوع اور کشیدہ حالات میں اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں چاہتے تھے، کیونکہ تیسری دنیا کے ممالک غریب تو ہیں لیکن وہ عالمی سیاست میں مثبت رول ادا کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اسی کے نتیجے میں اپنی سرجن کے ماحول کو کشیدگی کو کم کرنے میں اور ترک اصلاح کے لیے اقوام متحدہ میں انہی کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ معاشی ترقی کے لیے جدید بین الاقوامی معاشی نظام یعنی کہ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر اینڈ اندر ون از 1964 میں یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ جیسے اہم معاشی ترقی کے تنظیمیں کی ایجاد ہوئی۔ اس طرح غیر جانبدار تحریک کے ممالک اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے عالمی سیاست میں مثبت رول ادا کرتے ہوئے کئی اہم معاملات میں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کوششیں کی ہیں۔ وہ بین الاقوامی تنوع اور کشیدہ حالات میں اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہوئے بلکہ اس کو کم کرنے میں ایک ذمہ دارانہ رول ادا کرنے کی خواہش مند تھے۔ ان کی یہاں خواہش انہیں کسی ایک نظریہ یا بلاک کے اندھے پیرو بننے، ان کی چالاک پالیسی نے غیر جانبدار تحریک نے کسی ایک بلاک کو اہمیت دینے، ایک بلاک سے دوری اختیار کرنے کے
ڈر سے غیر جانبدار تحریک کی یہی ایک نظریہ، یہی خواہش انہیں کسی ایک نظریہ یا بلاک کے اندھے پیرو بننے سے روکی۔ ان کی اس خواہش کا اظہار 1955 میں باؤنڈنگ یعنی کہ انڈونیشیا میں ہوئی آفرو ایشیائی کانفرنس سے ہوتا ہے۔ اس طرح سے غیر جانبدار تحریک جو تیسری دنیا کے جو ممالک تھے اپنی ترقی پذیر اور نو آزاد ممالک اپنی معاشی حالت کو سدھارتے ہوئے بین العالمی سطح پر ایک مثبت رول ادا کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کے لیے کافی ہے۔